بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کسی گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے۔ وہ بہت ہی نکمے اور کام چور تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بنا کام کیے ہمیں ایسے ہی کھانا ملتا رہے اور ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بہت چالاک تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہم کسی دوسرے گاؤں جا کر اپنی مظلومیت بیان کریں، امیر لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو اپنی جھوٹی موٹی کہانیاں سنائیں تاکہ ہم ان سے پیسے بٹور سکیں، کیونکہ وہ لوگ ہمیں نہیں جانتے ہوں گے اور نہ ہی ہم ان لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ اس طرح باقی دونوں دوستوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا اور وہ لوگ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ اس طرح وہ تینوں دوست اپنے گاؤں سے کہیں دور دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ وہاں جا کر وہ بڑے بڑے امیر لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں جھوٹی موٹی کہانیاں سناتے اور اس طرح وہاں کے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیتے۔ جب یہاں کے امیر لوگوں سے وہ بہت سارا سامان لے لیتے، ان کو لوٹ لیتے اور جب وہ ان کی مکاری کو جان لیتے تو یہ لوگ اس گاؤں سے بھاگ کر کسی دوسرے گاؤں میں چلے جاتے اور وہاں جا کر بھی ان لوگوں کو اس طرح ہی بیوقوف بناتے۔ وہاں کے لوگوں کو بھی جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنا کر اپنی مظلومیت کو بیان کرتے تاکہ وہ لوگ ان پر ترس کھا کر ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اس طرح یہ لوگ اپنا سفر جاری رکھتے۔ اسی طرح جھوٹ بول بول کر انہوں نے اچھا خاصا مال جمع کر لیا۔ ایک دفعہ یہ لوگ سفر کرتے کرتے کہیں دور دراز کے گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ان کی نظر ایک امیر تاجر پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے اور اس کی پرسنالٹی سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ بہت امیر ہے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کو بیوقوف بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور وہ لوگ یہ ترکیب سوچ کر اس تاجر کے پاس پہنچ گئے اور اس تاجر سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ تاجر بولا ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کھیل کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا۔ اگر کسی نے ان کہانیوں پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا تو اس شخص سے سارا مال لے لیا جائے گا۔ تاجر کو ان کی بات سن کر بہت ہی مزہ آیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ کھیل ہے، ٹھیک ہے ہم یہ کھیل ضرور کھیلیں گے۔ ان تینوں دوستوں نے سوچا کہ ہم تاجر کو جھوٹی موٹی کہانیاں سنائیں گے اور یہ تاجر کہے گا کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے، اس طرح ہم اس تاجر کا سارا مال لے لیں گے۔ اور وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگے کہ ہم اس تاجر کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس طرح تاجر نے کہا کہ ان کہانیوں کو سننے کے لیے کسی گواہ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ہار جیت کا فیصلہ کر سکے۔ اس طرح ان تینوں دوستوں نے تاجر کی بات سے اتفاق کیا اور اس گاؤں کے بڑے سے چودھری کو اپنا گواہ بنا لیا۔ اب تاجر نے کہا کہ کہانی شروع کی جائے۔ ان تینوں دوستوں میں سے ایک دوست کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی 6 سال کا تھا اور ابھی میں ٹھیک سے شکار نہیں کھیل سکتا تھا۔ مجھے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ میں ایک دفعہ جنگل میں گیا اور مجھے دور کہیں خرگوش نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ وہ تو شیر تھا۔ میں اس کو دیکھ کر بہت گھبرا گیا اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو شیر بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ شیر ہیں، مجھے لگا کہ آپ تو خرگوش ہیں اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اب خدا کے لیے مجھے جانے دو اور میری جان بخش دو۔ لیکن شیر نے میری بات نہ مانی، وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ مجھے بھی بہت غصہ آ گیا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ شیر کو مارا اور شیر وہیں پر 2 ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ تاجر نے اس کی کہانی سن کر کہا واہ واہ کیا بہادری ہے، بندے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ کہانی بالکل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب دوسرا دوست کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا کہ میں 1 سال کا تھا اور مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ میں ایک دن دریا کے کنارے گیا اور میں کئی گھنٹے جال بچھا کر وہاں بیٹھا رہا لیکن کوئی مچھلی جال میں نہ آئی۔ پھر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جب میں دریا میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہے۔ پھر میں نے کیا کیا کہ اس بہت بڑی مچھلی کو ایک مکہ رسید کیا اور اس کو وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد میں نے دریا میں ہی آگ جلائی اور چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پکا کر کھا لیا۔ اس طرح ان کو کھانے کے بعد میں دریا سے باہر آیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب اس نے کہانی مکمل کر کر امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا۔
تاجر نے کہا کہ بہت اچھی کہانی ہے۔ ان مچھلیوں کو بڑی مچھلی سے آزادی دلوائی۔ اب تیسرے دوست نے کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ میں 2 سال کا تھا اور مجھے کھجوریں بہت پسند تھی۔ میں ایک دفعہ ایک باغ میں گیا اور وہاں کھجوروں کا درخت دیکھا اور میرا بہت دل چاہا کہ میں کھجوریں کھاؤں۔ میں درخت پر چڑھ گیا اور پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی۔ جب شام ہو گئی، میں نیچے اترنے لگا تو میں بہت ڈر گیا کہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں۔ پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں پاس والے گاؤں سے جا کر سیڑھی لے کر آؤں اور سیڑھی کے ذریعے میں نیچے اتروں۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، پاس والے گاؤں سے جا کر سیڑھی لے کر آیا اور اس نے کہا کہ میں سیڑھی کے ذریعے پھر نیچے اتر آیا اور نیچے اتر کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس طرح تیسرے دوست کی کہانی بھی مکمل ہو گئی۔ اب ان تینوں دوستوں نے تاجر کو بہت ہی امید بھری نظروں سے دیکھنا شروع کیا کہ تاجر کہہ دے کہ یہ کہانی جھوٹی ہے، لیکن تاجر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ واہ، کیا زبردست دماغ پایا ہے، ایسا دماغ تو کسی ذہین آدمی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اب کہانی سنانے کی باری تاجر کی تھی۔ تاجر نے اپنی کہانی کچھ اس طرح سے شروع کی کہ میں نے بہت سال پہلے ایک خوبصورت سا باغ لگایا تھا۔ اس باغ میں میں نے ایک سنہرے رنگ کا درخت لگایا اور میں روزانہ اس درخت کو پانی دیتا تھا۔ وہ عجیب و غریب درخت تھا۔ 1 سال بعد اس درخت کے اوپر 3 سیب نمودار ہوئے، وہ بھی سنہرے رنگ کے تھے۔ وہ سیب بھی بہت خوبصورت تھے، اس لیے میں نے ان کو کبھی نہیں توڑا تھا۔ ایک دن میں اپنے باغ میں ایک کام کر رہا تھا کہ اچانک ان تینوں سیبوں سے ایک ایک آدمی نکلا۔ چونکہ وہ باغ میرا تھا، اس لیے میں نے ان تینوں آدمی کو اپنا غلام بنا لیا، لیکن وہ تینوں بہت ہی کام چور تھے۔ ایک دن وہ سارا سامان لے کر وہاں سے بھاگ گئے اور میں بہت دکھی ہوا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج وہ تینوں میرے سامنے ہی کھڑے ہیں۔ وہ تینوں تاجر کی بات سن کر، تاجر کی کہانی سن کر بہت ہی حیران ہوئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب گاؤں کے چودھری نے ان تینوں سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ اب وہ تینوں کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور سوچا کہ اگر ہم جھوٹی کہیں گے تو سارا مال تاجر کا ہو جائے گا، لیکن اگر ہم سچی کہیں گے تو ہم اس تاجر کے غلام قرار پائیں گے۔ اس لیے وہ خاموش رہے اور کچھ نہ بولے۔ ان کو اس طرح خاموش دیکھ کر گاؤں کے چودھری نے فیصلہ تاجر کے حق میں دے دیا اور کہا کہ یہ تینوں تمہارے غلام ہیں۔ اس طرح وہ تینوں تاجر کے پاؤں میں گر پڑے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دے۔ تاجر نے چودھری سے کہا کہ یہ بھاگتے ہوئے میرا سارا سامان بھی لے گئے تھے، اس لیے ان کا سارا سامان جو ہے وہ میرا ہوا، اس لیے میں ان کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے یہ سامان لے دیں۔ اگر یہ سارا سامان مجھے میرا واپس لوٹا دیں تو میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ اس طرح گاؤں کے چودھری نے ان تینوں سے سارا سامان اور مال و دولت لے کر تاجر کو دے دیا۔ اب تاجر سارا مال و دولت لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا اور وہ تینوں دوست بہت ہی مایوس ہوئے کیونکہ ان کو اپنے جھوٹ کی بہت بری سزا ملی تھی۔ اب ان تینوں نے یہ توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور روزی محنت کر کے کمائیں گے۔ اس طرح وہ تینوں واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور آئندہ جھوٹ نہ بولنے کی انہوں نے قسم کھا لی۔ تو پیارے دوستو، جھوٹ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔